جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج بھی میرے ساتھ امبیسڈر عمران علی موجود ہیں، اور وجہ یہ ان کو ہم زحمت دوبارہ آج دے رہے ہیں. جو حالات اس وقت بن چکے ہیں مڈل ایسٹ کے اور ایران کے حوالے سے، کافی سیریس سچویشن بن گئی ہے. ایک طرف تو ایران نے فارملی اناؤنس کیا آج کہ جو ایم او یو وہ سائن ہوا تھا، اسلام آباد اکارڈ جسے کہا جاتا ہے یہاں، وہ اسلام آباد اگریمنٹ، وہ انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے اور اس کے اوپر مزید عمل درآمد کرنے سے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ امریکہ بارہا وائلیشنز کر رہا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ایران نے گلف سٹیٹس کے اوپر ساتواں دن ہے وہ متواتر حملے کیے جا رہے ہیں. یہ فریش اٹیکس جو ہوئے ہیں وہ امریکی فیسلٹیز اور بیسز جو ہیں گلف میں وہاں پر بھی ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ نے بھی اٹیکس کی ہے ایران کے اوپر. دوبارہ سے سویلین انفراسٹرکچر جو ہے وہ زد میں آ رہا ہے. کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی اور ہماری یہ امید تھی کہ شاید کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی یا کوئی مذاکرات شروع ہو جائیں گے، لیکن لگتا اب ایسے ہے کہ وہ نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ تو پوری دنیا ان کو محسوس کر رہی ہے اور تشویش کا شکار ہے. سب سے پہلے تیل کی قیمتیں جو ہیں ان کے اوپر بھی لوگ پریشان ہیں کہ امریکہ میں بھی اور دنیا بھر میں بھی کہ تیل کی قیمتیں دوبارہ سے بڑھیں گی. اور چین بھی اب لگتا ہے کہ وہاں بھی اکنامک اس کی جو اثر ہے وہ آئے گا. تو امبیسڈر صاحب ویلکم بیک. میں تو سب سے پہلے یہ سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دوبارہ فل سکیل کوئی جنگ ہونے کا تو امکان نہیں لگ رہا؟ جی سر، تھینک یو ویری مچ. کوئی نیوز اچھی نہیں ہے. اٹس پریٹی ڈارک. جدھر سے بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی اٹھا لیں. اب فل فلیج جنگ، جی دیکھیں، اگر تو واٹر پلانٹس پہ اٹیک ہو رہا ہے اور اسٹریٹجک ہائی ویز پہ اور کاٹ رہے ہیں، اور اب یہ دیکھیے، یہ آپ نے بڑا اس کو اچھی طرح لاسٹ ٹائم بتایا تھا. اب ایک وہ بہانہ بنائیں گے، ایک نیا بوگی کھڑا کریں گے. وہ پک ایکس ماؤنٹین ہے کوئی، کہ جی اس کے اندر ڈیپ کوئی نیوکلیئر پروگرام ہے. مجھے وہ یاد آ جاتا ہے جب کولن پاول نے یو این میں جا کے جھوٹ بولا تھا. آئی میٹ ہم ٹوائس اور تھرائس. اتنا اچھا سالڈ پراپر جینٹل مین وڈ نیور لائے، ایون ہی واز فورسڈ ٹو لائے. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ دیز آر ریلنٹلیس اٹیکس امریکہ کی طرف سے. پہلے ہوتا تھا کہ وہ 1-2 دن کرتے تھے، پھر کوئی ٹرمپ بات کر لیتا تھا. یا تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دے ول برنگ دا IRGC، اس کو آن اٹس نیز لائیں گے، بری طرح اٹیک کریں گے. اور جو دنیا میں نظر آ رہا ہے سر، اب پاکستان شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان دونوں کو روکے. تو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. اقوام متحدہ 0، EU 0، فرانس 0، رشیا اور چین خاص طور پہ بیان دے رہے ہیں. لیکن لگ رہا ہے کہ جنگ کو تو روکنا. سو اٹس ان دا ہینڈز آف دا پریزیڈنٹ آف دا US اینڈ از ویری. آپ وائس پریزیڈنٹ کو نکال دیں تو ایک عجیب سی کیبنٹ ہے، ان کے آفیشلز بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو نہیں ڈسمس کیا تھا، بریڈ کوپر اینڈ باقیوں لوگوں کو جو سینٹرل کمانڈ کے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ بڑے لوگ ڈسمس ہوئے تھے اس وقت کے، انٹیلیجنس کے لوگ بھی گئے تھے. سو اٹس ان دا ہینڈس آف اے فیو پیپل. اور دنیا کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. دیر از نو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن جو روک سکے. دیر از نو سیکنڈ کنٹری. دیر از نو بیلنس آف پاور. وہ جتنے انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانسیپٹس تھے، ہمیں پتا تھا کہ وہ ختم ہو رہے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے ٹوٹلی. لیکن اب سڈنلی جب ایک جنگ سامنے آئی ہے تو ایک دم آشکارا ہوا کہ یس، دا ہول سسٹم ٹو اسٹاپ دا وار از گون. بالکل جی. یہ تو اب دیکھیں نا، آپ نے بڑی اچھی یہ پہلو کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ اب جو امریکہ کی بھی ریلنٹلیس حملے جو ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی، جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک طرف تو اس کو اجلت ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، وہ آگے موو کرے. جو حالات ہیں امریکہ میں سیاسی طور کے اوپر اور معاشی جو ٹینشن ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی جنگ بندی کی اور امن کی ضرورت زیادہ امریکہ کو ہے. ایران نے تو وہ تو یہی ہے نا کہ سر پہ کفن باندھ کے وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی نقصان اٹھایا تو تھوڑا اور اٹھا لیتے، زیادہ نقصان امریکہ ہوگا. لیکن آپ کے خیال سے کیا کیلکولیشن
کیا کار فرما ہے؟ کیونکہ ایران بھی جو ہے وہ کافی جسے کہتے ہیں وہ ریکلیسلی اپنی گلف کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر حملے متواتر کر رہا ہے. اصل میں جی ایران سے جو ریکلیس کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے صرف کہ انہوں نے جو ایم او یو کی انٹرپریٹیشن تھی اس کے تحت انہوں نے کائنیٹک ہونے کا فیصلہ کیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان سے بات کر لیتے، قطر سے بات کر لیتے. ایک کمیٹی بنائی تھی سو کالڈ بڑے فین فیئر سے سوئٹزرلینڈ میں کہ جی یہ ایک قسم کی ہاٹ لائن ہوگی جس طرح ہمارے انڈیا کے ڈی جی ایم اوز میں جو برے وقت میں بھی چلتی رہتی ہے. تو ان کو چاہیے تھا وہ یہ نہ کرتے. انہوں نے سوچا ہوگا دس از جسٹ اندر ڈرون اٹیک آن اے ٹینکر. امریکہ اتنا سخت نہیں لے گا، اور ان کی کیلکولیشن بھی یہی ہوگی کہ امریکہ نہیں چاہتا اس کو ایسکیلیٹ کرنا. ادھر وہ لگتا ہے تیار بیٹھے تھے، اور ان کو یہ اصل میں لگتا ہے دا اوور ویلمنگ ڈیزائر ان ٹرمپ از ٹو بی سین ایز اے وکٹر. ناؤ ٹو بی سین ایز اے وکٹر اس طرح کہ جی میں نے تو ایران کے ساؤتھ سائڈ کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، انہوں نے اپنا ہرمز کنٹرول کرنے کی کوشش کی، میں نے ان کی ابیلٹی ٹو اٹیک ہرمز ان سے لے لی، اینڈ بلا 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 ویدر ہی سکسیڈس ان دیٹ اور ناٹ. تو وہ یہ ہو گیا. اب وہ ہی از رائڈنگ اے ہارس، اور وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو کہیں، کیونکہ وہ جو پیریڈ تھا نا جی سوئٹزرلینڈ وغیرہ والا جس میں وائس پریزیڈنٹ جو تھے وہ ڈومیننٹ تھے نیگوسیشنز میں اور پالیسی میکنگ میں، اس میں جو اسرائیلی لابی تھی آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا ایک دو دفعہ، اور جو کرسچن لابی بھی ہے اور ان کی اپنی ڈیپ اسٹیٹ بھی ہے امریکہ کی. آئی ڈونٹ مین ان کی انسٹیٹیوشنز، ان کے جو ان پولیٹیشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. آئی تھنک ان لوگوں کو سیٹ بیک لگا تھا، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا کہ وہ ہرمز کے اوپر ایران نے کائنیٹک ہو گئے تو دے گاٹ این اپرچونٹی ٹو ہٹ بیک. اب وہ یہ کلیم تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم سپر پاور ہیں ایران کا. اب 10,000 لوگ آج پانی کی شارٹیج ایران میں ہو گئی ہے، اور ایران نے بھی جو جواب میں سر جو اٹیکس کیے ہیں اس میں بھی واٹر پلانٹس ہیں، اوور ویلمنگلی ڈسٹروائے نہیں ہوئے لیکن واٹر پلانٹس پہ اٹیک کیا ہے. تو اس لیے یہ اب ایسکلیٹری لیڈر پہ چڑھ بیٹھے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کون دنیا میں پاکستان اور ٹرکی مل کے ٹرائی کر سکتے ہیں. ہم دونوں ملکوں کی کس نے ویلیو کرنی ہے. سعودی عربیہ پہ جان کے اٹیک پتہ نہیں ہو گیا کیوں ہو گیا کہ وہ بھی اگر ٹرمپ کے ساتھ امپلور کرنا چاہتے کہ سٹاپ دس نانسنس تو وہ بھی نہیں کر سکتے. اور جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کو شاید اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویل فنش آف ایران اگین، اٹس گون بیک ٹو دا اسٹارٹ، کہ ہم ایران کو ٹھیک کر دیں گے تم فکر نہ کرو. ان کی اور ایران کی دشمنی کو بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ ان دس فاگ ریئلٹی یہ چھپ گئی ہے کہ گلف کی اسٹیٹس کو اور ایران کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان دونوں سائڈس. جی بالکل، میں تو یہی اب سوچ رہا ہوں. اور دوسرا پھر دیکھیے نا یہ لانگ ٹرم میں اگر یہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا، تیل کی چاہے وہ ریزروز ہوں یا گیس فیلڈز ہوں یا بریجز ہوں یا پانی کے جو پلانٹس ہیں ڈی سیلینیشن جو کہ گلف میں پینے کا پانی مہیا کرتے ہیں، کویت ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، اور جب وہاں پہ اس طرح کے اٹیکس ہوں گے تو پھر ان کی تو ری بلڈنگ یہ تو مطلب بڑا وقت لگے گا. اور جو درمیان میں جو نقصان ہوگا دنیا کا اور اس خطے کا وہ اپنی جگہ الگ ہوگا عمران صاحب. تو اب آپ مجھے یہ بتا ہاں تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو یہ انسینٹیو کیا ہے، کس طرح سے پیس کے لیے آمادہ کیا جائے. اگر پاکستان آپ کو اسپیشل انوائے ٹو دا مڈل ایسٹ یا ویسٹ ایشیا لگا کر اس مشن پہ بھیج دے کہ آپ جا کے ساروں سے بات کر کے اور یہ پتا کریں کہ بھئی دوبارہ سے میڈیشن کا کیا طریقہ نکالے، تو کیا کریں گے آپ؟ میں جی ایران کے پاس پہلے جاؤں گا، ایران سے کہوں گا کہ دیکھو یار کوئی جوائنٹ کنٹرول مان جاؤ، تم عمان اور ایک دو جی سی سی کے لوگ یہ جوائنٹ کنٹرول مان جاؤ ہرمز کے اوپر. یہ تمہیں اکیلا یہ کبھی نہیں دیں گے، یہ ایران کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یہ گلف کی ریاستوں کا بھی بڑا نقصان ہوگا. کیونکہ شلیفن پلان کی طرح تمہارے پاس تو ایک ہی پلان ہے، جو جی سی سی کے اوپر چڑھ دوڑو.
تو اس لیے ان کو میں کہوں گا کہ یار کسی جوائنٹ کنٹرول پہ مان جاؤ. تمہارا رول ہوگا لٹرل اسٹیٹ کے طور پہ عمان کا ہوگا، ساتھ 2-3 اور ملکوں، ان سے اجازت لوں. اس کے بعد اگر کوئی ڈیسنٹ جہاز ہوا جس پہ میں سو کے جا سکا تو سر پھر میں امریکہ چلا جاؤں گا آپ کے دیس میں، اور آپ کے ٹیمپریری دیس میں سر. وہاں چلا جاؤں گا، اور وہاں جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہوں گا کہ لوک پاکستان میں اس سے یہ بات کروں گا کہ پاکستان از ناؤ فیسنگ اٹس اون تھریٹس بالکل اینڈ وی بالکل کین ناٹ ہیو. ہم نے ان گڈ فیتھ یہ سب کچھ کیا تھا. وی وانٹ یور انڈلجنس ٹو اسٹاپ اٹ اینڈ پلیز گو فار نیگوسیشنز. ہم کوئی ایسا سسٹم کرتے ہیں کہ تمہیں بھی شامل کر لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں. کم از کم بات تو کرو 60 days کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول کس طرح ہوگا، اور باقی چیزیں بھی حل کرو. بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا جی، لیکن کوشش ضرور کروں گا. بالکل جی، بڑی آپ نے تو لائے عمل جو ہے وہ مرتب کیا. یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل جب ترکی گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اور ایردوان صاحب نے مل کر فون بھی کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور کہا ہے جی کہ سر، جس طرح. کافی 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 کریڈیبل ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ دونوں نے مل کے بات کی ہے. بالکل آپ جی صحیح کہہ رہے ہیں. اٹس اے ویری کریڈیبل نیوز سورس جی جہاں سے یہ بات آئی تھی، اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ آئی تھی. ابھی تک وہ لوگ غلط نہیں ثابت ہوئے. پیپے صاحب تھے، اور شاید ان کے ساتھ ایک دیر از اے آئی ڈونٹ نو ویدر ہی از اے پاکستانی ہوسٹ اور پاکستانی امریکن ہوسٹ اور ہو از ہی. وہ اس پروگرام میں سر بالکل آیا تھا. اس کا مطلب ہے تھک ہار کے فیلڈ مارشل وینٹ ٹو ٹرکی. اکیلا نہیں ہو رہا تھا. بالکل جی بالکل. وہ He went to یہ دیکھیں Turkey. نا، ترکی بھی انوالو رہا ہے شروع سے، اور ایک بڑا اہم رول انہوں نے ادا کیا ہے اس پورے پروسیس میں. اور ادھر دیکھیے نا، ادھر ایران کو بھی ہم نے بڑی بار کہا بھی کہ جی آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ دیں، ہمارے لیے اب مسئلہ کریٹ کریں گے، ہم باؤنڈ ہیں. ایک معاہدہ ان کے ساتھ ہوا، اور آپ کو یاد ہے سر پہلے تو ایرانیوں نے ویلکم بھی کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا یہ پوری بات جی جو ہے. تو اب اس پورے چکر میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ پھر سے اب سعودی عربیہ پہ بھی حملہ جو ہوا. اب دیکھیں نا، سعودی عربیہ نے تو ابھی تک ریسٹرینٹ کا ہی مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ جی کب تک وہ کریں گے آئی ڈونٹ نو. آئی مین ایک پوائنٹ آئے گا کہ دے ول ہیو ٹو ریسپونڈ. and they will respond through us. They will ask us that you've got the guns, you've got the planes, you do something, again putting us into a very embarrassing situation. وہ ضرور کریں گے. پاکستان کی بڑی دیکھیں، کیا پتہ یہ فیلڈ انڈیور ہو، کیا پتہ یہ مزید تاریکی میں چلا جائے. لیکن اب جیسے جیسے کہ جنگ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے جو ان کو اتنے دن ہولڈ کر کے رکھا تھا، سعودی عربیہ اور ایران کو بھی اور باقیوں کو بھی، پاکستان کی بڑی ایفرٹ تھی اس بات میں. اینڈ جی سڈنلی اب یہ اصل میں ایران کو یہ بے شک ایران نے کسی ملک کو نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے جب ہرمز کے اوپر ان ٹینکرز پہ اٹیک کیا تو یہ ایک قسم کا لگتا ہے جیسے ایک ٹریپ سیٹ تھا، اور اس ٹریپ کے اندر ایران پھنس گیا. دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس کو ایکسکیوز بنا کے کوئی تیاری تو نہیں ہوئی. تو یہ سوچنا چاہیے تھا. اور ایران کو بھی اس وقت اور امریکہ کو بھی اس وقت، اب جب پاکستان بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، سوئٹزرلینڈ میں تم لوگ اکٹھے ہو، یار پھر سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، گیو ہاں پیس اے چانس. بالکل بالکل جی. تو اس کا کتنا چانس ہے کہ پاکستان اس میں اب سعودیز کے بہسٹ پہ جو ہے وہ کانفلکٹ میں انوالو ہو جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کوئی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ واقعی میں ایک ریئلٹی بن سکتی ہے یہ بات؟ پاکستان اینڈ تک سر کوشش کرے گا کہ ایسا نہ ہو. پاکستان ول ٹرائی اٹس لیول بیسٹ ٹو اسٹاپ دس. لیکن ایونچولی پاکستان پھر یہ بھی سوچے گا کہ اگر اس جنگ کا آؤٹ کم، میں بہت اسٹارک لفظوں میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر اس جنگ کا آؤٹ کم ایران کی ڈسٹرکشن، کارپیٹ بامبنگ اور یہ چیزیں چلنی ہیں، تو پاکستان کہیں گلف اسٹیٹس کو نہ لوز کر دے. پھر بڑے فیئرس پاکستان کو بھی ہوں گے کہ یار وی کانٹ لوز سعودی عربیہ وچ از ایٹ آ بیک. پاکستان اس کو روکنے کی پوری کوشش کرے گا،
لیکن اف اٹ کیپس آن، اور سعودی عربیہ پہ کوئی ڈائریکٹ کوئی بڑا اٹیک ہوا، کوئی لاس آف لائف ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، کسی پراکسی نے کر دیا، موساد نے کر دیا، تو پاکستان ول دین ہیو ٹو ایکٹ. ول ہیو ٹو ایکٹ. اور ابھی آپ کو پتا تھا کہ ہمارے تو دیکھیں نا، ابھی جو رپورٹس آئی ہیں کہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں کتنے سال کے لیے کنسیشنل آپ آئل دیں، اگر آپ پیسے وغیرہ نہیں بھی دے رہے. ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سے ہمارا یہ ہو جائے کام، اور پھر اور بھی ہمارے ان سے معاملات ہیں، انویسٹمنٹ ہم چاہتے ہیں ریفائنریز میں، اور دیگر جو باتیں چلتی رہی ہیں. تو وہ بھی معاملہ سکٹل ہوگا ادھر. اگر جنگ چلے گی تو پھر ایران کے ساتھ جو پائپ لائن ہے وہ بھی پھر سے کھٹائی میں پڑ جائے گی. تو اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ کیوں نہیں آگے ٹھیک ہو رہا. آپ بتائیے کہ ذرا عمران صاحب کے یہ پاکستان کی اس وقت جو ڈپلومیٹک آپشنز ہیں وہ کیا ہے، اور کیا لمٹس کیا ہے ان کی؟ جی بہت لمیٹڈ ہو گئی ہیں جی. جب وار شروع ہو جائے اور اتنی انٹینس وار شروع ہو جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھریٹن کر رہے ہوں، پھر یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کوئی میسج آیا ہوگا فیلڈ مارشل کو، مطلب آئی ایم جسٹ ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم، یا تو یہ آ جائے. اینڈ آئی تھنک پاکستان ڈیزروز دیٹ. جو کچھ پاکستان نے کیا ہے، امریکہ کو پاکستان کو بتانا چاہیے کہ دس از آر گیم پلان، دس از واٹ وی وانٹ. پاکستان کو ڈاک میں رکھنا از ویری انجسٹ ٹورڈز پاکستان. سملرلی ایران کو بھی پاکستان کو ڈاک میں رکھنا، جب انہوں نے ان ٹینکرز وغیرہ پہ حملہ کیا، ڈاک میں نہیں رکھنا چاہیے تھا. پاکستان ایک میڈیٹر نہیں تھا، پاکستان had stuck its neck out. اور ہم اس وقت بھی اسے ڈسکس کرتے تھے کہ اس کے پیرلز بھی ہیں بہت زیادہ. تو ادر دین دا فیکٹ کہ دا انڈینز اینڈ آل جو وہ باتیں کرتے ہیں، تو پاکستان کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں. واٹ آئی ہوپ از کہ پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کچھ سافٹنگ اپ کر رہے ہیں، ہم ساؤتھ کے آئلینڈ پہ کسی پہ گراؤنڈ کی ٹروپس کی دھمکی دیں گے، اور اس کے بعد ہم ایران سے بات کریں گے، ہم نیگوسیشنز پھر سٹارٹ کریں گے. اگر یہ بات ہے تو دیر از اے لٹل ہوپ کہ دس از یہ لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، دس از سافٹنگ اپ اور دس از اٹیکنگ ایران. دوسری آپشن یہ ہے کہ ہمیشہ سے، اور یہ ایران کا ورسٹ فیئر تھا، کہ پیس جو تھا اٹ واز جسٹ یہ ایک وینئر تھا فار گیٹنگ سم مور ٹائم اینڈ اٹیکنگ اگین. تو نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کا، انسان کا دماغ اس طرف جاتا ہے کہ دس از اے گرینڈ کانسپریسی. ٹائم کے بعد دے اٹیک یوزنگ دیٹ اٹیک آن دا ٹینکرز ایز دا اسٹون، جس کی وجہ سے یہ ہوا. ایران نے بھی بیچ میں ریسٹرینٹ پھر اس کے بعد نہیں کی. ایران نے بھی ٹٹ فار ٹیٹ حملے کیے ہیں. کئی دفعہ بردباری یہ کہتی ہے کہ آپ سوچیں، لیکن سر آپ کو جس طرح پتا ہے کہ اب دیر از دس نیو تھیوری، آپ نے دیکھا ہوگا CNN میں بھی ہے کہ کو کی بات، کو کے تانے دے رہے تھے ہارڈ لائنرز. کتنی عجیب بات ہے، آرمی ہارڈ لائنرز کے پاس، آپ کی IRGC ہارڈ لائنرز کے پاس، اور ان کے کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ نے اور غالباف نے اور فورن منسٹر نے انہوں نے کو کر دیا ایران کے خلاف. کیونکہ جی لگتا یہ ہے سر کہ جو سپریم لیڈر ہیں ادھر ہی از انکیپیسیٹیٹڈ اور ہی از ناٹ ان کمیونیکیشن، بیکاز لگ یہ رہا ہے کہ جو ایک اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے، ایک یونیفائڈ لیڈرشپ جس طرف کی مرضی ہو، وہ نہیں نظر آ رہی. دیکھیے پاکستان کی جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، بے شک یونیفائڈ لیڈرشپ فیلڈ مارشل صاحب کی اور ایئر فورس کے چیف کے پاس تھی، لیکن کوئی ڈسننس نہیں تھی. سب سے امپورٹنٹ بات اس 4 دنوں میں یہ تھی کہ all were, I don't want to use the word same page, it brings back bad memories. They were together on it. کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. تو یہ جنگ میں یونیفائڈ لیڈرشپ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ مشکلوں سے ورڈنگ کر کے MOU سائن کریں، ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس بنائیں، ایگریمنٹس بنائیں، سائن بھی ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ کے انٹرنل ملک میں ہی آپ کو غدار کہا جائے. اگر وہ لوگ جو جنازے کے دوران اس لیڈرشپ کو غدار کہہ رہے تھے، آئی ہوپ کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیپر ان کو کہلوایا نہیں جا رہا تھا. کیونکہ بہت
دکھ ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھیے ایک طرف تو ہمیں یہ بتایا گیا تھرو آؤٹ ہمارے جو ایمبیسڈر ہے ایران کے، یا انہوں نے بھی باقیوں نے بھی، کہ تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے. اگر تشکر پاکستان تھا تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیورنگ دا فیونرل وہ صرف اینگر تھا ٹو اوور دی امیریکن. سو اٹ واز ناٹ اے جنرلائزڈ موومنٹ اگینسٹ ڈوئنگ این ایگریمنٹ ود دا یو ایس. جی تو یہ اب ایران میں بھی ایک عجیب سا وی ڈونٹ نو کہ تو وار تو جنرل وحیدی نہیں کرنی ہے، لیکن ڈپلومسی اور وار ساتھ ساتھ کرنی ہے. تو پریزیڈنٹ اور جنرل وحیدی ایک پیج پہ ہیں، یا فورن منسٹر وہ یا غالب باف اور وہ ایک پیج پہ ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. یہ تو عمران صاحب ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ تو تقسیم تو اب بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، بالکل ہی ایسی بات ہے، کیونکہ جن لوگوں نے اس ایم او یو کے اوپر جو ڈپلومسی کو چانس دے رہے ہیں، اب وہ لگتا ہے کہ یہ جو جنگی معاملات ہیں وہ ان کی اس میں سے یا اپروول نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اسکلیشن لیڈر جو ہوتی ہے، وہ جو ہوتا ہے کہ ایک ایونٹ دوسرے ایونٹ کو جنم دیتا ہے اور پھر آپ ایک اسپائرل میں پھنس جاتے ہیں. یہاں بھی یہی لگ رہا ہے کہ آئی آر جی سی جو ہے وہ اٹ از ٹیکنگ چانسز، اور اٹ از آلسو ان اے وے گیونگ مطلب ریسپونڈنگ ٹو دا اسٹریٹ، ایرانی اسٹریٹ جو غصے میں ہے امریکہ کے اوپر اور ابھی موبیلائز ہوئی ہے، اور ساتھ میں سویلینس کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم ہیں انچارج، یہ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، اور آپ جتنے مرضی ماڈریٹ بن جائیں، پریگمیٹک بن جائیں، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے. اب یہ بھی ایک کشمکش جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے ایران کے اندر، اور میرے خیال سے یہ دس واز ناٹ اے گڈ کیلکولیشن بائی آئی آر جی سی، بیکاز یہ دس از گوئنگ ٹو ویکن دیم ان دی لانگ رن. جی بالکل سر، اگر دیکھیں اگر کانسپریسی بھی تھی، اسرائیلی امریکن کانسپریسی بھی تھی، بٹ یو ڈیڈنٹ ہیو ٹو فال انٹو اٹ. آپ تو اس میں یو فیل انٹو اٹ نا. دے نیڈیڈ این ایکسکیوز ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ دیٹس وائی وی ری اسٹارٹڈ دا وار. اب وہ کچھ ان کے ٹاپ لیول انٹلیکچوئلز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنگ غلط ہے باقی، لیکن امریکن اسٹریٹ پہ ناؤ دے ہیو این ایکسکیوز ٹو سے کہ لوک دے اٹیکڈ دا ٹینکرز اینڈ دیٹس وائی وی ہیڈ ٹو گو ٹو وار. ایسی ہی بات ہے، بالکل جی ایسی ہی بات ہے. اور امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ وینس اور ٹرمپ جو ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں. وینس تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا فیوچر کا الیکشن دیکھ رہا ہے، اور اسی لیے اس نے ایک لائن اب چوز کر لی ہے کہ پبلک اوپینین کو وہ آئی آر جی سی کی طرح اسٹریٹ کو رسپونڈ کر رہا ہے. سر اگر آپ نے نوٹ کیا ہو جی بالکل بالکل وہ وہی باتیں کہہ رہا ہے جو مقبول باتیں ہیں رائے عامہ جن سے متحرک ہو رہی ہے. وہ لگتا ہے ممدانی کو دیکھ کے ان سے لیسنز لے رہے ہیں کہ جی وہ کیا بالکل کیا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی جی اسے سیٹ کر دیا ایک سٹائل. لیکن اب یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ اب آگے ٹرمپ، کیونکہ دیکھیں نا اگر یہ میں آپ کو اتنی عرض کروں کہ یہ جو بھی لوگ اس پہ کہتے ہیں جی ایران کا نقصان، ٹھیک ہے ایران کا نقصان تو ہوگا، لیکن کیا امریکہ سر ٹیکنیکلی یا لاجسٹکلی آبنائے ہرمز پہ قبضہ کر سکتا؟ اگر پہلے کر سکتا ہوتا تو کر چکا ہوتا نا، وہ ممکن تو ہے نہیں. تو یہ ہاں جی، تو وہ مطلب اٹ از ناٹ پاسبل آئی لینڈس میں. اور پھر اگر نیچے وہ لے آئے کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ٹروپس وہ لا نہیں سکتے، یہ تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے. کردوں کو انہوں نے کہا جی توبہ ہم تو نہیں وہاں پہ جائیں گے. اچھا، اور اب یہ آپشنز بھی بڑی کم ہے ان کے پاس بھی، دیکھا جائے تو زیادہ جسے کہتے ہیں شور شرابہ زیادہ ہے. تو اچھا اینی وے سر مجھے اب یہ ذرا بتائیے کہ یہ سعودی عربیہ کا تو ہم نے ذکر کیا، لیکن ایران نے ہماری کوئی نہیں سنی کہ وہ انہوں نے مطلب اب اپنے ہی جو میڈیٹر خیر خواہ ہے اس کو پھر مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹیمپرری ایک فلیکسنگ ہے جسے کہا جاتا ہے نا، ساری سائٹس فلیکس کر رہی ہیں اپنی اپنی پاور، اپنے اپنے پتے. ڈسپائٹ ایوری تھنگ میرا خیال ہے کہ وہ فلیکس کر رہے ہیں، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ ٹرمپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی بوٹس آن دا گراؤنڈ ایک ڈیفیکلٹ پروپوزیشن ہے یا کیپچر کرنا، اور اس سے کوئی یا تو ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے نا
کہ وہ کہ لک آئی کیپچرڈ آئی فریڈ دا اسٹریٹ، وہ نہیں ہوگا. پھر امریکن سولجرز گھر آنا شروع ہو جائیں گے. آئی ہوپ ہی از ناٹ دیٹ اسٹوپڈ. تو جی اس لیے لگتا یہ ہے کہ وہ پھو پھاں کرنے کے بعد وہ رک جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا یہ جو انہوں نے سعودی عربیہ میں جو امریکن ایئر بیس ہے یہ کئی مہینوں کے بعد پہلا ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے، اور ڈسپائٹ جس کے کہ ہم نے کتنی بار ان کو پرائیویٹلی بھی کہا ہے، پبلک میں کہا ہے ہم نے، تو ہماری طرف سے جتنے بیانات بھی آئے ہیں وہ کوئی خاص اثر نہیں ہے. انہوں نے بقول شخص سے اس کو ردی کی ٹوکری میں فی الحال تو ڈالا ہوا ہے، کیونکہ یہ بیلسٹک میزائل یو ایس بیس پہ جو یہ آج داغا ہے انہوں نے، یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے ایکچولی سعودی عربیہ کے اوپر. اٹس اے ڈائریکٹ اٹیک. جی جی بالکل اٹس اے ڈائریکٹ بالکل. اٹیک. اور تو اس کا یہ یہ بڑا بھی مطلب ہو سکتا ہے سر کہ IRGC ابھی تک آئیڈیالوجیکلی سعودی عربیہ کو ہیٹ کرتی ہو. اف دیر آر ڈیمنز ان یور مائنڈ تو آپ ان کو کیا کریں پھر. نہیں، یہ تو دیکھیں وہ ہیٹ والا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سیکٹیرین پورا ایک ہسٹری بھی ہے، ہاں جی ہاں مگر جی. اس سے زیادہ سر یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو کہ امریکہ کو پتا بھی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں بھی کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی جب بھی امریکہ کوئی میزائل مارے گا، کوئی اٹیک کرے گا، تو اس کا جواب آئے گا سعودی، UAE، کویت، ان کے اوپر. تو اب یہی جسے کہنا چاہیے مسئلہ درپیش ہے. تو بہرحال یہ کویت کی طرف بھی ذرا آتے ہیں سر، کہ کویت کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ کی طرز کے اوپر وہ کیا جائے. کویت یہ چاہتا ہے، اور لیکن پاکستان بھی چاہے گا، لیکن کچھ ابھی سلو ڈاؤن رکھا ہوا ہے پاکستان نے ڈیلیبریٹلی، کیونکہ وہ اس جنگ کے دوران یہ پیکٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پھر پاکستان ایک جسے کہنا چاہیے غیر جانبدار میڈیٹر نہیں رہے گا. جی بالکل بالکل. پھر وہ لگے گا کہ ہم GCC کی طرف ہو گئے. کویت کی سمجھ آتی ہے جی. کویت نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر اٹیکس کو امریکہ نہیں رکوا سکا، اور اس نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ کے اوپر اٹیکس نہیں ہوئے. تو کویت وڈ وانٹ، مجھے پتا چلا ہے کہ قطر از آلسو انٹرسٹڈ، اور مجھے تو یہاں تک آ گیا ہے کہ بحرین از آلسو انٹرسٹڈ. لیکن ابھی سامنے چیز کویت کی آئی ہے کہ کویت چاہے گا کہ اس کو جی وہ امبریلا، وہ سیکیورٹی کے امبریلا مل جائے جس کی وجہ سے اس پہ اٹیکس نہ ہو. لیکن پاکستان ابھی میڈیٹر ہے، پاکستان اس طرف نہیں جا سکتا، اور پاکستان کو ثابت قدمی کے ساتھ اس برے وقت میں اسٹرانگ رہ کے بجائے کہ ری ایکٹیو ہو، پاکستان کو سب کو کاؤنسل کرنا چاہیے ٹو ہیو پیشنس. لیکن یہ بھی ساتھ خیال رکھنا چاہیے کہ چیزیں شاید پاکستان کے حساب سے نہ ہو. فور اے فیو ڈیز تھنگس گو رانگ، لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح ہوتا ہے جب اتنی ٹینس سچویشنز ہوتی ہیں، وہ کئی دفعہ آٹومیٹکلی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وی شوڈ اسٹے پٹ ان دا میڈیشن رول اور ان ایوری رول. بھاگنے بھوگنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو انویسٹڈ ٹو مچ، اور ایموشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیز تھنگس ہیپن. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہائی مورل سٹانس رکھیں میڈیشن کا ڈسپائٹ ایوری بالکل تھنگ. بالکل. کیونکہ میں سمجھتا ہوں سر یہ تو دیکھیں نا، کویت یہ مانگ رہا ہے، بحرین کا بھی یہ مجھے بھی معلوم پڑا تھا. آف کورس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اس کو کنفرم ہاں کرنے کے جی. لیے، مسئلہ یہی ہوتا ہے کیونکہ اب بحرین میں ہم کال کریں گے تو ہمیں تو نہیں بتائیں گے وہ. لیکن سر میں یہ ضرور اس میں دیکھیں، اس میں جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی بلے بلے ہوگی، اور جسے وہ کہا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ایک سیکیورٹی پرووائڈر کا رول ہے. لیکن پرابلم ہے کہ یہ تو پھر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے کہ یہ تقسیم مسلم ممالک کے درمیان اس کی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو تیز تر کیا جائے، کہ ایک طرف پاکستان کے سعودیز اور کویتیز اور بحرینی کھڑے ہوں، پاکستان ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہو، ادھر سے ایران جو ہے وہ ان کو مار رہا ہو، پاکستان پہ ایران کو بھی مارنا شروع ہو جائے. آئیڈیل سینیریو فار دی اسرائیلی ایجنڈا. فار دا اسرائیلیز. سر ہمیں دو چیزیں، وی شوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ فردر ان دس ڈیفینس ریلم ایٹ دا کاسٹ آف ایران. آفٹر سعودی عربیہ، ایران از دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹری ان دا مڈل ایسٹ، جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے. ایک یہ ہے. دوسرا، پاکستان کو ابھی ان موقعوں پہ تو ہم ایکسٹرنلائز ہوئے ہیں،
لیکن پاکستان کو سیریس ریفارم کی ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر کو اور ان کی کیبنٹ کو انٹرنل ریفارم کی سیریس ضرورت ہے کہ وہ ایکسٹرنلائز کر کر کے پاکستان کے انٹرنل پرابلمس کو کہیں پسے پوچھ نہ ڈال دیں. یہاں دے شوڈ کانسنٹریٹ آن بلوچستان، آن مہنگائی، on all these things, increase the rate of the state in KP. یہ بہت چارمنگ ہوتا ہے to get on Air Force One of Pakistan and go abroad, talk to the leaders, think of yourself as peace builders, whereas your own home burns. Don't let the own home burn. کیونکہ جی اسٹیٹ جی کا سارا بالکل. فوکس اس طرف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہ کوئی لیجسلیٹر ہے نہ کوئی منسٹر ہے. یہ کشمیر پہ جب آگ لگی ہوئی تھی جانے نہیں دیا، لیکن کوشش بھی سوائے وہ شاہد خاقان اور باقیوں کے علاوہ کسی نے کوشش نہیں کی. کیبنٹ کوائٹ ہے. اب جب الیکٹرل کیمپین آئی ہے تو سڈنلی وی ہیو بلاول گوئنگ دیر، وی پرابلی ہیو نون لیگ گوئنگ دیر. اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنا مرضی برا لگے آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس، یہ بڑی بڑی بری چیزوں کو سمو کے ختم کر دیتا ہے. یہ جو ہوتی ہے، آپ نے ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ریفارم تھی یہ بی بی شہید کے وقت میں ہو سکتی تھی. ڈونٹ ایکسپیکٹ دا سول سروس ٹو ریفارم اٹ سیلف. تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کرتی ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ ڈیموکریٹک پروسیس کو تھروٹل کر کے یا انڈیپینڈنس آف دا پریس کو، لیگیسی پریس اور پرنٹ میڈیا کو تھروٹل کر کے ہم وقتی طور پہ تو کوائٹ کریٹ کر لیں گے، بٹ دیٹ کوائٹ پھر وہ بہت بڑے ڈیمنز کو ہائڈ کرتا ہے. تو اس لیے سر پاکستان کو یہ جو ایکسٹرنل ہے نا سر، ایکسٹرنل سائٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو انٹرنل کیبنٹ کو، پالیسی میکرز کو، فوج کو، they should look at internal things, try to solve them, sir. سر جی دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو آپ نے بہت عمدہ بات کہی اور میرے خیال سے گریٹ کنکلوژن ٹو آور ڈسکشن. پرابلم یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک درینہ مسئلہ ہے کہ کہاں پہ بیلنس لایا جائے. پاکستان کوئی جمہوری ملک تو ہے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایک ہائیبرڈ ڈیموکریسی، ہائیبرڈ مارشل لاء جو بھی کہیں، مزاج لوگوں کا اتھارٹیرین ہے. میں ابھی ڈاکٹر سعید شفقت کو آپ بھی جانتے ہو کہ ابھی میں کل ہی سے ملا ہوں، تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے بڑی تفصیل میں کہ یہ اتھارٹیرینزم جو ہے یہ تو پرانی یہاں کی ڈی این اے میں اور مٹی میں اب شامل ہو گیا ہوا ہے. اب پرابلم یہ کہ وہ اس کو کیسے بدلنا ہے نمبر ایک، اور کس مقام کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے، سول ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ بیک سیٹ لے اور سیاسی عمل کو آگے بڑھائے. اس وقت پرابلم یہ ہوگا کہ انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر فیلڈ، ہر شعبے میں ایک بیوروکریٹائزیشن ہو گئی ہے. اب یہ ایف آئی اے نے کیا کرنا ہے، فری میڈیا کو کیسے کرنا ہے، ڈیجیٹل میڈیا نے کیا کرنا ہے، آئی ٹی نے کیا کرنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کیا کرنا ہے، حتیٰ کہ پاپولیشن پلاننگ کیسے ہونی ہے. وہاں بھی سیاستدان، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی فیلڈ مارشل صاحب آ کے تو پاکستان میں فیملی پلاننگ کو کامیاب بنائیں. کمال ہے، کمال ہے جی. دیکھیں نا سر. اور اس سے سر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود پالیسی فارمولیشن کے رول سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، کوئی بات ہی ہے. بالکل. تو میں عرض یہ کروں کہ ایک تو دونوں سائڈز کا اب یہ وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ بڑی انوالوڈ ہے یہ ان فورن پالیسی ایشوز اور سیکیورٹی ایشوز میں، بالکل ان کا بنتا بھی ہے رول، لیکن وہ کریں اس کام کو. لیکن باقی جو ملک کے اندر جو ایشوز ہیں وہاں پہ سیاسی عمل کو چلنے دیں. یہ سیاستدان جو ہے یہ بڑے گھاگ پرانے سیاستدان ہیں. آپ ان کو ابھی دیکھیں نا، ابھی انہوں نے بیک سیٹ لی ہوئی ہے. زرداری از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ آن بلوچستان. میاں صاحب از کوائٹ آن اے جے کے، جو آپ نے اس دن بات بھی کہی تھی کہ بھی میاں صاحب کیوں نہیں خود اس میں انوالو ہوتے، کشمیری بھی ہیں، بیک گراؤنڈ ہے ان کی. تو وہ اس لیے نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے کیتا ہے پھر کم وہ سنبھالن. یہ مجھے پتا ہے یہ سوچ جی ہے. بالکل. وہ یہ بھی سوچتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ what did I do wrong to deserve all this، جو ان کے منہ سے گلگت بلتستان میں نکل گئی ساری باتیں. تو وہ ایک سیڈنڈ ڈس ایلوژنڈ پرسونا کے ساتھ ہیں.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور بٹ جو تیسرا جو فریق ہے اب وہ بند اس کو کیا ہوا ہے، بند اب کیا ہوا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ کے پی میں بنا ہوا ہے، اور کے پی از اندر ہاٹ بیڈ آف وائلنس. تو سر یہ میرے خیال سے یہ باتیں بالکل یہ ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے گفتگو اگلے ہفتے، اور کیونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے، اور بالکل آپ نے درست نشاندہی کہی ہے کہ فورن پالیسی جو ہوتی ہے کسی کی بھی ملک کی، وہ ملک کی انٹرنل اسٹرینگس اور ویکنیسز ان کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اب اگر آپ ڈومیسٹک ویریبلز نہیں بدلیں گے تو فورن پالیسی میں وقتی آپ کو ہائی مل بھی جائے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا، جو کہ ابھی ہمارا ایک ڈائلیما ہے. تو بہرحال سر تھینک یو فار دا ٹائم، اور بہت شکریہ ایران کے حوالے سے، گلف کے حوالے سے. اور ناظرین آپ اپنے رائے اور کامنٹس اور سوالات دیجیے. اگلے ہفتے بیضر صاحب کو دوبارہ ہم مدعو کریں گے تو ان سے آپ کے سوالات بھی پوچھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.